بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کلپ میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہمیں کون سے درجات لینے چاہیے، کون سے چھوڑنے چاہیے۔ دیکھیں، پہلا درجہ جو ہے اوپر کی طرف وہ تفخیم الف ہے۔ ظاہر ہے کہ الف کو جب پر کیا جائے گا تو تبھی اس درجے میں اسے پڑھا جائے گا، اور الف کو پر اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کے ماقبل کوئی حرف جو پر آواز والا ہو، مستعلیہ میں سے ہو یا شبہ مستعلیہ میں سے ہو، تو پھر ہم الف کو پر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس درجے میں الف کو نہیں پڑھنا۔ اب آگے آتے ہیں۔ فتح شدید جو ہے یہ غیر معروف آواز ہے، یہ اہل عجم کی آواز ہے۔ لا الہ الا، تو اس میں تو الف کو کبھی بھی نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ہم آخر میں چلے آتے ہیں۔ یہ ابدال الالف بالیا، اس درجے میں آ کر الف جو ہے وہ یا بن جاتی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہم الف کو یا بنا دیں، ہم اس درجے میں یا کو ہی پڑھیں گے جو یا ہوگی، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں باقی درجے کون سے بچ گئے۔ باقی بچ گئے فتح متوسط، فوقانی اور تحتانی، امالہ صغریٰ فوقانی اور تحتانی، امالہ کبریٰ فوقانی اور تحتانی، یعنی تین انواع ہیں۔ فتح متوسط ایک، امالہ صغریٰ دو، امالہ کبریٰ تین، ہر ایک کے دو دو درجے ہیں، تو اس طرح یہ 6 درجے ہو گئے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ادائیگی کا معیار کیا ہے۔ حسن ادا کا معیار جو ہے وہ اعلیٰ معیار یہ ہے، فوقانی یا تحتانی میں سے کوئی ایک درجہ مستقل طور پر منتخب کر لیا جائے۔ فوقانی کے ساتھ فوقانی اور تحتانی کے ساتھ تحتانی لینے سے فتح متوسط، امالہ صغریٰ، امالہ کبریٰ میں سے ہر دو انواع کے درمیان فرق اور تمایز واضح ہو سکے گا۔ یعنی اگر ہم فتح متوسط فوقانی لیتے ہیں تو امالہ صغریٰ بھی ہم فوقانی لیں گے، تو یہ دیکھیں یہ بیچ میں جو گیپ ہے اس کی وجہ سے تمایز ہو جائے گا، دونوں میں فرق واضح ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم امالہ صغریٰ فوقانی لے رہے ہیں تو ہم امالہ کبریٰ بھی فوقانی لے لیں، یہ بیچ میں ایک گیپ آ جائے گا، فاصلہ آ جائے گا، جس سے ان دو کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم فتح متوسط تحتانی لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں امالہ صغریٰ فوقانی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کے درمیان فرق بہت کم ہے، تو یہ آپس میں خلط ہو جائیں گے۔ اگر فتح متوسط ہم تحتانی لیں تو ہمیں امالہ صغریٰ بھی تحتانی لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد امالہ کبریٰ جو ہے وہ چونکہ صغریٰ تحتانی کے بالکل قریب ہے تو یہ خلط ہو جائے گی ان کی آواز۔ امالہ صغریٰ تحتانی لینے کے بعد ہمیں امالہ کبریٰ جو ہے وہ بھی تحتانی لینا چاہیے، یعنی فوقانی کے ساتھ فوقانی اور تحتانی کے ساتھ تحتانی اگر ہم لیتے ہیں تو پھر اس میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں خلط کر لیتا ہے، یعنی وہ فوقانی کے ساتھ تحتانی لے لیتا ہے، تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ لحن تو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تمام درجات قراء کے ہاں معمول بہی ہیں۔ یعنی ان درجات کے اندر قراء حضرات جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں بغیر کسی پابندی کے، تو اس لیے لحن تو لازم نہیں آئے گا۔ البتہ یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گا، جس کی وجہ سے جمال تلاوت ضرور متاثر ہوگا، یعنی تلاوت کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ
اکثریت جو قراء کی ہے وہ کیا ترتیب لیتی ہے؟ قراء کی اکثریت کے ہاں جو ترتیب پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فتح متوسط میں وہ درجہ تحتانی اور صغرا کبرا میں فوقانی درجہ لیا جاتا ہے، کیونکہ صغرا تحتانی اور کبرا فوقانی میں فرق کم رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، فتح متوسط تحتانی لیتے ہیں اور امالہ صغرا جو ہے وہ بھی تحتانی لیتے ہیں، فوقانی لیتے ہیں، امالہ کبرا بھی فوقانی لیتے ہیں۔ امالہ صغرا فوقانی، امالہ کبرا بھی فوقانی، لیکن فتح متوسط جو ہے وہ تحتانی لیتے ہیں اکثر قراء۔ البتہ اب ایک تھوڑا سا ٹرینڈ چل پڑا ہے، کوئی تبدیلی تھوڑی سی آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں عالم عرب کی طرف سے کہ وہ آواز کو تھوڑا اور بھی اٹھاتے ہیں بعض لوگ، تو اس آواز میں فتح متوسط فوقانی میں وہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ ہو جائے یہ بھی فوقانی اور امالہ صغرا بھی فوقانی اور کبرا بھی فوقانی، تو پھر یہ بہت اچھی اور خوبصورت ترتیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات بھی قراء حضرات، طلباء حضرات، معلمین حضرات اسے سمجھنے کے لیے کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔